امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک حدیث مبارکہ لے آئے کہ ایک حدیث مبارکہ ایسی ہے کہ جہاں پر حضور علیہ السلام نے کعبے کی طرف کیا ہے منہ یا پیٹ کیا تھا. اب ان کا جواب کیا ہے، پہلے ہم وہ حدیث مبارکہ سن رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے روی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلے اور بیت المقدس کی جانب منہ نہ کرو. اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرمایا کہ ایک دن ایک گھر کی چھت پر چڑھا تو اچانک میری نظر پڑ گئی، دیکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے 2 کچی اینٹوں پر بیت المقدس کی جانب منہ کیے بیٹھے ہیں، اور فرمایا شاید تو ان میں سے جو سرین کے بل نماز پڑھتے ہیں. اور میں نے عرض کیا بخدا میں نہیں جانتا. امام مالک نے فرمایا کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ جو نماز پڑھے اور نماز سے نہ اٹھے، سجدے کی حالت میں زمین سے چپکا رہے، یعنی پیٹھ ران سے ران پنڈلی سے ملا کر سجدہ کرے. اب یہ حدیث مبارکہ کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی قبلے کی طرف پیٹ کر کے استنجا یا کوئی بھی اپنی طبی حاجات کو پورا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس سے کوئی شرعی بات نہیں ہے. یعنی یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک ہے. اب ہمارا مسلک کیا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. اب علماء نے اس کے اعتبار سے جواب کیا دیا ہے کہ امام شافعی اور امام مالک نے جو یہ حدیث بارکہ لائی ہے نہیں، احناف اس کی دلیل کیا دیتے کہ قول کے متعارض جب فعل ہو نا، قول کے متعارض جب فعل ہو تو ترجیح کس کو ہوگی؟ قول ہوگی. اب جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مبارکہ لائے نا، وہاں پر حضور علیہ السلام کا عمل ہے کہ حضور علیہ السلام نے کعبے کی طرف منہ کر کے اپنی طبی حاجات کو پورا کیا. یہ کیا فعل ہے، یہ کام ہے. لیکن ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ فعل قول کو ہوتی ہے جو حضور علیہ السلام نے فرما دیا. جیسے عام طور پر ہوتا ہے نا، میں اپنی مثال دیتا ہوں. بھائی ایک مولوی حضرات کہتے ہیں بھائی یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہے اور یہ کام آپ لوگوں کو نہیں کرنا ہے. لیکن صبح آپ دیکھ لیں مولوی صاحب جو کہہ رہا تھا کہ یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہے، جیسے نوافل پڑھنے چاہیے مولوی صاحب کہتا ہے، لیکن مولوی آپ نے دیکھا خود نفل نہیں پڑھتے. کیا کہتے ہیں؟ اکثر طور پر الگر سارے نہیں، کچھ ہوتے خود نفل نہیں پڑھتے لیکن کہتے ہیں کہ بھی نوافل کو پڑھنا چاہیے. وہاں پر کہہ رہے وہ قول ہے، اور جو مولوی کرتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا، یہ فعل ہے، اور جو کہتا ہے وہ کیا ہے؟ قول ہے. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے؟ قول کو لینا چاہیے. کیا ہے؟ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، جو کیا ہے ہم اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے. ویسے حضور علیہ السلام نے جو فعل کیا ہم وہ تو کر ہی نہیں سکتے. کیا ہے؟ اور دوسرا کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ارشاد رسول کے مقابلے میں صحابی کا اجتہاد ہے، تو کیا ہے؟ ترجیح کس کو ہوگی؟ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور تیسرا کیا ہے کہ علماء فرماتے ہو سکتا ہے کہ جو صحابی نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو، کیا پتا حضور علیہ السلام کو دیکھنے میں ان کو غلط فہمی ہو گئی ہو. تو یہ جواب ہے.